الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پہلے اللہ کی طرف سے جو کتابیں آئی تھیں وہ سب بھلا دی گئیں، گما دی گئیں، اس میں ملاوٹ ہو گئی، خالص اصلی شکل میں باقی نہیں ہے۔ مگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور یہ محض ثواب کی نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اسے پڑھیں گے تو ثواب ہے، سمجھیں گے تو ہدایت ہے، عمل کریں گے تو نجات ہے۔ اس کتاب کے بارے میں جو ہدایت ہے تو وہ کیا صرف نماز روزے کی ہدایت ہے، کیا زکوٰۃ اور حج کی ہدایت ہے؟ نہیں، ساری زندگی کے تمام معاملات کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور وہ تمام معاملات کی ہدایت کی بنیاد پر جو زندگی بنتی ہے اس کا نام اسلام ہے، شریعت ہے۔ آج ساری دنیا اس کتاب کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، جگہ جگہ اس قرآن مجید کے خلاف بیانات ہو رہے ہیں، اس قرآن مجید کے خلاف اعتراضات ہو رہے ہیں۔ ابھی چند مہینوں پہلے افغانستان میں ایک فوجی اڈے میں فوجیوں کی گندگی کے ایک بیرل میں قرآن مجید کو ڈبو دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ امریکہ کے ایک پادری نے اعلان کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں کو جلانے کے لیے قرآن کو میں آگ لگاؤں گا یہ کہہ کے اس نے قرآن کو آگ لگایا۔ اس قرآن کو ہندوستان میں بھی موضوع بحث بنا کر اس کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کی جو تہذیب، جو کلچر، جو تمدن بناتا ہے وہ لڑائی کا، جہاد کا، قتال کا، جنگ کا، اور چار چار شادیاں کرنے کا، عورتوں پہ ظلم ڈھانے کا ایک دہشت گردانہ ماحول پیدا کرتا ہے۔ قرآن نعوذ باللہ دہشت کی کتاب ہے۔ اس لیے جب تک یہ دنیا میں رہیں گی، دہشت گردی رہیں گی، اس کتاب پہ بین لگا دیا جائے۔ یہ مطالبہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ اس کا جواب مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، زیادہ سے زیادہ اس قرآن کے مطابق عمل کرنے، اس قرآن کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھالنے، اس قرآن کے مطابق اپنے بستیوں کو ڈھالنے، اس قرآن کے مطابق مسلمانوں کے ملک کا انتظام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ بتایا جائے کہ یہ کتاب دہشت گردی کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی، امن کی، سلامتی کی، نجات کی، اللہ کی رضا کا راستہ دکھانے کی کتاب ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کتاب کی ہدایت کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ بغیر سمجھے پڑھیں گے ثواب ہے، سمجھ کے پڑھیں گے ہدایت ہے، عمل کریں گے تو نجات ہے۔ اسی کے خاطر سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں ہم اس مسجد میں قرآن مجید کے ترجمے کو سنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی غرض و غایت اور مقصد کوئی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں قرآن سے لگاؤ پیدا ہو، قرآن کے مطابق جینے، قرآن کے مطابق سوچنے، قرآن کے مطابق کام کرنے والے بن جائیں۔ بس ہم اس کا اجر اللہ سے چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، اور تراویح میں جس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دیں۔ اب انشاءاللہ آج سے ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ تشریح کم سے کم ہو اور ترجمہ پورے سے پورا سننے کی کوشش کی جائے۔ ایک بارے کا ترجمہ سنانے کا اہتمام کریں گے، ضرورت جہاں پڑی وہیں تشریح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے دو بھائی ہیں، جناب سید نور العارفین صاحب ابھی یہاں تشریف فرما ہے، آدھا حصہ وہ پڑھیں گے، آدھا حصہ عبدالباسط صاحب پڑھیں گے۔ یہ دونوں بھی اچھا اردو پڑھنے والے ہیں، میں ذرا پڑھنے میں مجھے آج کل تکلف ہو رہا ہے، نظر بھی تھوڑی کمزور ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے بیٹھ کے سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معطوف نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے
سورہ فاتحہ کی یہ پہلی صورت ہے قرآن مجید کی مکمل، اور یہ صورت دعائیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کر کے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے قرآن مجید کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہے، اسلام کی تمام بنیادی باتیں اس میں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اور اس صورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن کو شروع کرنے والی صورت ہے۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، اس لیے کہ اس میں شفا بھی اللہ نے رکھی ہے۔ یہ ہماری طرف سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، تو جواب میں اللہ نے پورا قرآن سامنے رکھ دیا۔ اب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ 286 آیتوں پر مشتمل ہے، سب سے بڑی صورت ہے۔ مدینہ میں جانے کے بعد سے لے کر 2 ہجری تک یہ مسلسل تھوڑے تھوڑے حصے کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کئی احکام دیے ہیں۔ ابتدائی 16 رکوع میں ہم سے پہلے کے جو مسلمان تھے بنی اسرائیل، وہ بگڑ گئے، ان کے بگاڑ پہ تبصرہ کر کے ان کو دین کی دعوت دی ہے۔ چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سورہ بقرہ میں ٹوٹل ہدایت کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں ٹھکانہ نہیں بنا سکتا۔ اور سورہ بقرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ہر مسلمان کو زبانی یاد دلانے کا، یاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ افسوس ہے ہم لوگوں نے قرآن کو یاد کرنا اور اس کو سننا گھر میں چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں شیطانوں نے ڈیرا رکھ دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس صورت کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت اور پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصیرت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا نقری بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سر کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 2 رکوع میں، پہلے رکوع میں قرآن مجید سے ہدایت کن کو ملتی ہے وہ بیان کیا گیا، اس کے شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان لانے والوں کو ہدایت دیتی ہے کتاب، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے مال اس سے خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے احکام پر فوراً عمل کرنا جو شروع کر دیں انہی کو قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں منافقوں کا بیان ہے
کہ جو لوگ قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کی مثال دی گئی ہے کہ کس طرح سے زور کی بارش ہو رہی ہے، گرج اور چمک ہے، کڑک ہے، اس میں ایک آدمی تھوڑی دور چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، ٹھٹک جاتا ہے۔ تو منافقین بھی راحت اور آرام کے سکون کے کچھ احکام ملتے ہیں تو عمل کر لیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اذکار وہ سب تیار ہے، اللہ کے راستے میں جہاد، قتال اور حلال پہ چلو، مشکلات برداشت کرو، باطل سے ٹکراؤ، ٹھٹک کے ٹھہر جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی مثال بیان کی ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں قرآن کی دعوت کیا ہے تمام انسانوں کو، وہ بیان شروع ہو۔ یہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے قرآن آیا ہے، رب کی بندگی کی دعوت دے رہا ہے، اور رب وہ ہے جس نے آسمان زمین اور نعمتوں کی ہمارے تمام چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ سنیے، لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ وہ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے رزق پر ہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے معنی بھی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گی۔ اس میں دو باتیں آ گئی، ایک تو یہ کہ قرآن کے جیسی کوئی کتاب، کوئی سورت، کوئی آیت بنا کے لانے پر تمام انسان قادر نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے جنات اور انسان مل کر بھی قرآن کے جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عربی میں کوئی تحریر نہیں لا سکتے، عربی کی تو بہت سی تحریریں لا سکتے ہیں، لیکن جو حقائق قرآن میں بیان کیے ہیں، جس انداز سے بیان کیے ہیں اور جو دعوت اس کے اندر دی گئی ہے، جو حقائق کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اصول زندگی دیے گئے ہیں، اس طرح سے جو اعجاز کلام کا ہے، جو حقیقت اس کلام کی ہے، کوئی انسان اور جن بنانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ چیلنج ابھی بھی موجود ہے، کوئی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانیں گے ان کے لیے کیا ہے، تو یہاں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پھل ان کو کھانے کے لیے جائیں گے، نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو انسان جب کبھی کو خوشی کے موقع پر راحت کے ساتھ پکنک جیسی چیز، تفریح کا کوئی تصور آتا ہے تو ہرا بھرا باغ ہو، ہریالی ہو، بہتا ہوا پانی ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، میوے ہو، یہی آدمی کے ذہن میں تصور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تصور کے مطابق اور اس سے بڑھ کر بہتر جنت بنائی ہے، اور وہاں پاکیزہ ہمارے لیے حوریں اور بیویاں رکھی ہے۔ یہ نعمتیں دی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے مطابق عمل کریں گے، لیکن جو لوگ نہیں کریں گے اس کے مطابق عمل، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، دوزخ کا دردناک قسم کا عذاب ان کے لیے رکھا گیا ہے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیق تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ زمین میں فساد برپا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آج ساری دنیا میں جہاد کو فساد بتا رہے ہیں دنیا والے۔ جہاد امن قائم کرنے، اصلاح کرنے، ظلم مٹانے، ناانصافی کو ختم کر کے امن، انصاف، عدل قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر فساد خود اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو لوگ بھی فساد کرتے ہیں اللہ نے ان کو فاسق کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کر لے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوا کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں سے جو بیان ہے یہ دنیا بننے سے پہلے کی حقیقت بیان کرنے لگا۔
یہ دنیا کیوں بنائی گئی، انسان یہاں کیوں پیدا کر کے بھیجا گیا، یہ جاننے کا ذریعہ سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں ہے، فلسفیوں کے پاس بھی نہیں ہے، پرانے زمانے کے رشیوں منیوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ اللہ نے مہربانی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کلام نازل کر کے بتایا کہ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کس پلاننگ سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنے خلیفہ نائب مقرر کر کے بھیجنے کے لیے امتحان آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور اس خلیفہ کو علم دے کر حق کا اور باطل کا، جائز کا ناجائز کا علم دے کر یہاں بھیجا ہے، جہالت میں نہیں بھیجا ہے۔ اور اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا تھا اس کو مکمل شکل صورت کا آدم پیدا کر کے اس کی اولاد کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا تھا۔ کوئی بندر کی نسل سے انسان ترقی کرتے ہوئے نہیں آئے ہیں۔ یہ تمام حقائق اس میں بیان ہوئے ہیں، ترجمے کو غور سے سنیں، بات سمجھ میں آ جائے۔ کہ ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ آخر کار شیطان نے دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس اصل حقیقت جو بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر انہیں سے ان کا جوڑا بنایا، ان دونوں کو جنت میں رکھا، اور اس سے پہلے فرشتوں سے بتا دیا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ بنانے کے لفظ کے ساتھ ڈر گئے فرشتے کہ خلیفہ کا مطلب ہے کہ اختیار ہوگا اس سے، چاہے اچھائی کرے چاہے برائی کرے، تو زمین میں خون ریزی فساد برپا کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم اور فرشتوں کا مقابلہ کرایا اور مقابلے میں بعض چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتوں نے کہا ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا آپ بتا دیے ہیں، ہم کو اب باقی کچھ نہیں معلوم۔ لیکن جب آدم سے کہا کہ آپ نام بتائیے، فر چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں خلیفہ بنا کر علم دے کر بھیج رہا ہوں، جہالت میں نہیں بھیج رہا ہوں۔ علم کی بنیاد پر وہ دنیا میں فساد کے بجائے امن قائم کرے گا، بغاوت کے بجائے عبادت کرے گا، اور وہ برائی کے بجائے نیکی کرے گا، اور اس دنیا کو ایسی چیزوں سے بھر دے گا ترقی دے کر کہ کچھ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ عبادت تو کر رہے ہیں، 4 انگل زمین بھی آسمانوں میں ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمد تقدیس بیان نہ کر رہے ہوں۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ پاکی بزرگی پڑھائی تو بیان کرنے ہم ہیں مالک، پھر یہ کہیں کو پیدا کر رہے ہیں آدم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس سے علماء نے مطلب اخذ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو محض یہ ذکر اذکار سجدہ رکوع اتنا ہی مطلوب نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ بندے کے اندر نافرمانی کا جذبہ ہو، سامنے نافرمانی کے مزے کے چیزیں ہوں، پھر بھی اللہ سے ڈر کر ان چیزوں کو چھوڑے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ فرشتوں کے اندر برائی کرنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے غلط کام، اس لیے کہ پیدائشی طور پر فرما بردار ہیں۔ لیکن خلیفہ آدم کی اولاد کے اندر برائی کا جذبہ بھی نیکی کا جذبہ بھی ہے، اور اس کے باوجود محض پیغمبروں کی طرف سے آئی کتابوں کی بنیاد پر نیکی پہ چلتے ہیں، گناہ کو چھوڑتے ہیں، آخرت کے اجر کی بنیاد پر اس سے مالک کو خوش کرنے کے لیے فرشتوں سے بڑھ کے درجہ ہے، کیونکہ آگے
جب فرشتوں کا نام بتا دیا آدم علیہ السلام نے، تب اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سجدہ کرو، ان کے سامنے جھک جاؤ۔ پورے فرشتے سرنڈر ہو گئے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اس لیے اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ فرشتہ تھے تو حضور کا درجہ گھٹا دیتا ہوں۔ فرشتے تو آدم کو سجدہ کرے، جو سجدہ کرے سرنڈر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اس خلیفہ کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، تو یہ کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، تو ایک ستانے والی ہستی کو بھی، شیطان کو بھی پیدا کر دیا۔ وہ ابلیس تھا، آسمانوں پر رہتا تھا اور وہ بھی اچھا علم والا تھا، توحید پرست تھا ابلیس شیطان، مگر ایک برائی تھی اس کے اندر، تکبر، جس کی وجہ سے پکڑے گیا۔ تکبر بہت بری چیز۔ غرض یہ کہ وہاں فرشتوں کو سب حکم دیا سجدہ کرو، تو موجود تھا وہاں بھی ایک، اس کا بھی حکم تھا کہ اس کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کرے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، سرنڈر نہیں ہوا۔ تو قرآن میں آگے آئے گا 7 مقامات پر حصہ ہے اور اس میں حقیقتیں بہت اہم بیان ہوئی ہیں۔ خلاصہ مختصر یہی سنانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم کو، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے حکم دیا پھر بھی تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو بولا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اپنی بڑائی کا گھمنڈ کر کے اکڑ گیا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے حق نہیں ہے یا بڑائی کا، میں حکم کیا تو تیرا کام یہ تھا کہ کون بڑا کون چھوٹا یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، میرا حکم ہے فوراً فرما برداری کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، نکل جائے گا سے، قیامت تک تیری تجھ پر لعنت ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ آدم کو پیدا کر کے میرے کو بھٹکا دیا، فتنے میں ڈال دیا، میرے کو موقع دیجیے، اب آدم کے بچوں کو بھٹکا کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بھٹکا کے ثابت کر دوں گا خلیفہ بننے کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تیرے کو مہلت ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میدان اسٹیج سجایا ہے، ایک طرف سے شیطان آ رہا ہے ہم کو پٹکی دینے کے لیے، اور ادھر سے پیغمبر آ رہے ہیں کتاب لے کے ہدایت کی کہ شیطان کو پٹکی تم دو، ہم اللہ کا کھا رہے ہیں، اب شیطان سے پٹکیاں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا نہیں دیں گے؟ ہمیں چاہیے اللہ کی دی نعمتیں کھا رہے ہیں، پیغمبر کی ہدایت کو استعمال کریں، شیطان کو چت کرنے کا کام کریں، اس سے ہم شکست نہ قبول کریں، یہ کام۔ اب وہاں بہرحال شیطان نے حسد کے اندر مبتلا ہو کر آدم علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، وہیں چال شروع کر دیا، اور اللہ نے امتحان کے لیے فرمایا تھا درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، اگر کھائیں گے تو ظالم ہو جائیں گے، گناہ گار ہو جائیں گے، کوئی بیماری آئیں گی، ایسا کا کچھ نہیں تھا۔ لیکن شیطان نے بہلا کر پھسلا کر وہ درخت کا پھل کھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو مٹھار لیا۔ جب آدم اور حوا دونوں نے پھل کھا لیا، کپڑے اتر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ میں نے تم کو روکا تھا ہی، پھر تم کیوں کھا گئے؟ تم کو بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو فوراً وہ چوکنا ہو گئے، نادم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے چند کلمے سیکھ کر توبہ کیے۔ اللہ نے آسمانوں میں ہی توبہ قبول کی، زمین میں اترنے کے بعد توبہ قبول غلط بات ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے وہاں پر توبہ قبول کی، اس کے بعد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب یہاں سے تم آسمان سے نیچے اترو سب لوگ، انسان اور شیطان، آدم اور شیطان۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے جو ہدایت کی کتابیں آئیں گی، جو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، رنج نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہدایت کی کتابوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ان کو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد اور اس کی امتحان کا طریقہ۔ اسی امتحان کی دینے کے لیے امتحان حال میں بیٹھے اس وقت ہم لوگ، ہماری پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی آئی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں تاکہ آخرت کامیاب ہو۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ اب یہاں سے جو واقعات ہیں مسلسل تقریباً 16 دنوں تک، اس میں ہم سے پہلے کے بگڑے ہوئے مسلمانوں کے بگاڑ پہ تبصرہ ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہدایت آنے کے باوجود کس طرح سے نفس کی خواہشوں پہ چل کے، شیطان کے اکساہٹوں میں مبتلا ہو کے کس طرح سے انسان بھٹک جاتا ہے۔ اے مسلمانوں تم ان کے طریقے پہ چل کر نہیں بھٹکنا۔ یہ باتیں بیان کرنے کے لیے ایک قوم کا قصہ بیان کیا، پھر ان کو دعوت بھی دی تاکہ وہ حضور پر ایمان لائیں۔ اس سے مراد یہودی لوگ، لیکن یہ مدینہ میں بہت زیادہ رہتے تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر قرآن کو تسلیم نہیں کیا، سازشیں کر کر کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، اور آج تک ان کی سازشیں چل رہی ہیں۔ ان کا قصہ ہے بنی اسرائیل کے نام سے جت کی باتیں آئی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا اسرائیل، ان کی اولاد سے مراد ہے بنی اسرائیل۔ ان کے بارے میں بیانات ہیں جو پوری زندگی کا کچا چھٹا گناہوں پر مشتمل ہے، اور آج یہودی لوگ چاہتے ہیں قرآن میں سے یہ حصہ نکال دیا جائے۔ اس لیے یہودیوں نے کوشش کی ہے کہ ایسا قرآن چھاپ کے پھیلایا جائے جس میں بنی اسرائیل کا کہیں ذکر نہ ہو، کیونکہ پورا ذکر بنی اسرائیل کا ایسا ہے جو ان کی برائیوں پر، ان کے گناہوں پر مشتمل ہے۔
मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। कोई भी काम कोशिश कामयाब नहीं हो सकती कुरान में कमी करने की या इजाफा करने की। ऐ बनी इसराइल, ज़रा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूं, और मुझ ही से तुम डरो, और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की तारीफ में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही उसके मुनकर न बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को न बेच डालो और मेरे गज़ब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबा न बनाओ और न जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक़ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर उन फरमाबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना और उसी की तरफ पलट कर जाना है। बनी इसराइल के पैगम्बरों को भी नमाज और ज़कात के अहकाम थे। हर पैगम्बर की शरीयत में नमाज और ज़कात के अहकाम आए हैं। और नमाज किस पे मुश्किल है? जो मौत को भूल जाता, क़यामत को भूल जाता, अल्लाह के पास हिसाब देने के एहसास से खाली हो जाता, उसके लिए नमाज बड़ा भारी मुश्किल काम। लेकिन जो हिसाब किताब को याद रखता, अल्लाह के दरबार में हाज़िरी को याद रखता, उसके लिए नमाज छोड़ना मुश्किल है। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और उस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। याद करो वक्त जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से नजात बख्शी, उन्होंने तुम्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला कर रखा था। तुम्हारे लड़कों को ज़ुबान करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और उस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें बखैरियत गुजरवा दिया, फिर वहीं तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को गरक़ाब किया। याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 शबाना रोज़ की क़रारदाद पर बुलाया, तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना माबूद बना बैठे। उस वक्त तुमने बड़ी ज़्यादती की थी, मगर उस पर भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। याद करो कि ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और फुरक़ान अता की थी, तुम उसके ज़रिए से सीधा रास्ता पा सको। याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटे, तो उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया, अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हुजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो। इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। उस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। बनी इसराइल अल्लाह को मानने वाले बछड़े को माबूद बना लिए, यानी बैल का, गाय का एक बछड़ा, एक बच्चा, उसको माबूद बना के उसकी इबादत करने लगे। कब? जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे हिदायत देने के लिए तलब किया था। तो हमको हैरत होती कि एक पैगम्बर की उम्मत जिसके ऊपर ऐसी नेमतें हुई थी, ऐसी उम्मत जो है बछड़े को खुदा समझ कर इबादत कर रही है। हैरत होती है। मगर ये हैरत और बढ़ जाती है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आज हैदराबाद के अंदर घोड़े की खबर नाम के पास जाके देखिए, घोड़े की खबर की परस्तिश करें। घोड़े का मुख बना के रखे मंगलहाट के अंदर, वहाँ उसको जुमेरात दिन जाके देखो, वहाँ रंग करे हुए, फूला डालते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं। और आप विक्ट्री प्लेग्राउंड के पास, चादर घाट के पास से चले जाओ, 3 मुंडों का शेर आपको दिखेगा, उसके पास भी घटिया चढ़ाते रहते, फूला पिलाते रहते। हम लोग अल्लाह को मानने वाले कैसे हम जानवरों की इबादत करने वाले बनते हैं? हर दुकान में, तकरीबन पान की दुकानों पे देखेंगे आप, बुर्राह की तस्वीर दिखेगी आपको, एक औरत का मुंडा है और एक घोड़े का जैसा जिस्म है। खुदा को मानने वाले जानवरों की कैसे इबादत करते हैं, कैसे उनकी अज़मत दिल में बैठ जाती है। जो पुरानी उम्मतों ने बिगाड़ में मुब्तला होकर गुनाह किए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम भी बनी इसराइल के हूबहू नकल करेंगे। आज वही नकल हम कर रहे हैं, जैसा वो करे तो वो काम कर रहे हैं। अल्लाह इससे बचाए। याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज़ यकीन न करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से अलानिया खुदा को तुमसे कलाम करते ना देख लें। उस वक्त तुम्हारे देखते देखते एक ज़बरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया, तुम बेजान होकर गिर चुके थे, मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया, शायद कि इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हमने तुम पर बरकत साया किया, मनो सलवा की ग़िज़ा तुम्हारे लिए फराहम की, और तुमसे कहा कि जो पाक चीज़ें हैं हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें खाओ। मगर तुम्हारे असलाफ ने जो कुछ किया वो हम पर उनका जुल्म न था, बल्कि उन्होंने
اب بلکہ انہوں نے اب آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہے مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حدتن حدتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ آسمان سے آنے والا عذاب گناہوں کی سزا میں یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پینے کے لیے ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری گیہوں لہسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے چلے گئے، سمندر سے خیریت سے ان کو پار کر دیا، دشمن کو ڈبا دیا اللہ تعالیٰ۔ نکلنے کے بعد جو میدان میں پہنچے وہاں سامنے ایک بستی تھی فلسطین، اس بستی میں جا کر اس کو فتح کرنا تھا جہاد کر کے۔ حکم دیا اللہ نے جاؤ جہاد کر کے اس کو فتح کرو، اور حدتم ایک جملہ تھا ان کی زبان میں، وہ کہتے ہوئے عاجزی کے ساتھ شہر میں داخل ہونا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے پہلے تو جہاد سے انکار کیا، اس کے داخل ہوتے ہوئے وہ جملے کے بجائے دوسرے جملے کہنے لگے، اس طرح سے ظلم سرکشی کا شکار ہونے لگے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میدان کے اندر بہت دنوں تک 40 سال تک کے لیے جہاد نہیں کرنے کی پاداش میں ٹھہرنے کا حکم دیا کہ بس یہی رہنے دو۔ وہاں میدان میں پینے کے لیے پانی پہاڑ سے نکالا چٹان سے، اوپر سائے کے لیے ڈیروں کے بجائے آسمان سے بادل کو ٹھہرا دیا اللہ نے 40 سال تک۔ کھانے کے لیے کوئی کھیتی کرنے کی زمین نہیں تھی تو وہاں اللہ نے تیکر بٹر کے جیسے پرندے اور دھنیے کے جیسے بیج آسمان سے گرائے کہ غذا گوشت بھی مل رہا تھا، دانے بھی مل رہے تھے، اناج بھی مل رہا تھا۔ یہ کھاتے رہو، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرو، پھر جا کے جہاد کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے کچھ مزے کی چیزیں، دال لہسن پیاز گیہوں، ذرا مزے کی چیزیں ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ اللہ کی دی ہوئی ایک چیز کے مقابلے میں ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو، یعنی مزے کے منہ کے مزے کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ادنا کہا ہے، حقیر۔ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ان کی تیاری کی جا رہی تھی، مشقت کی زندگی گزار کر اللہ کی دی روزی پہ زندگی قناعت کے ساتھ کھاتے رہتے تو جہاد کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہونے کی تربیت ہوتی تھی، لیکن منہ کے چٹورے تھے، مزے چاہ رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دھمکی دی، فرمایا اگر تم یہ منہ کے مزے چاہتے ہیں تو یہ میدان چھوڑو، فلاں شہر میں جا کے رہو، تمام چیزیں تم کو مل جائیں گی، لیکن ذلت خواری تم پر مسلط ہو جائے گی۔ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جو قوم منہ کے مزوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے پاس ولیمے میں 35 ڈش پک رہے ہیں، مالدار لوگوں کے پاس 101 111 ڈشز پک رہے ہیں، عام لوگ 110 روپے کی ڈش کی دعوت کر رہے ہیں، ذرا درمیانی لوگ 400 روپے کی ڈش، اس سے بڑے لوگ 3-3 ہزار روپے کی ایک آدمی کی کھانے کی دعوت کر رہے ہیں۔ تو آج حیدرآباد پورے ہندوستان میں نمبر 1 پر ہو گیا منہ کے مزوں کے لیے، تمام قسم کے چائنیز، مغلئی، دکنی، انڈین، یورپین کیا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس مل رہی ہیں۔ جو قوم اس طرح کے منہ کے مزوں کے چڑھوڑے پن میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دھمکی ہے کہ ذلت اور خواری ان پر مسلط ہو جائے گی۔ ذلت و خواری سے نکلنا ہے تو منہ کے مزے اور بدن کی راحت کو چھوڑ کر مشقت کی زندگی اعلیٰ مقصد کے لیے گزارنے والے بننا، اور یہ تربیت روزے دے رہا ہے۔ اللہ کرے ہم منہ کے مزوں کے بجائے دین کے حکموں پہ چلنے والے بن جائیں۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ
کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توفیق کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے. مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. بندر بنائے جانے والوں کا واقعہ ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے. وہ ڈرتا کون تھے یہ لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر قصہ یہاں بیان کیا اور آگے 8ویں پارے میں فرمایا پورا قصہ وہاں پر تفصیل سے ہے. وہ یہ ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی میں ٹھکے وہاں پر جو سمندر کے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. سمندر کے کنارے بستی تھی. سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے ناجائز تھا. ہمارے جیسے جمعے کے دن جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا ناجائز ہے. کھیلنا کودنا کاروبار کرنا کوئی کام بھی ہو جمعے کی اذان ہونے کے بعد وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب جمعے کے دن پکارا جائے نماز کے لیے لپکو اللہ کے ذکر کی طرف خطبہ سننے کے لیے فوراً آ جاؤ. جب نماز ختم ہو جائے تو تجارت کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے جمعے کی اذان سے لے کے جمعے کی نماز تک کے لیے دنیا کے کام کاج حرام ہیں. لیکن ان کے لیے پورے 24 گھنٹے سبت کے دن سنیچر کے دن حرام تھے. لیکن وہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے کی عادت آ گئی تھی. چنانچہ سنیچر کے دن اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کیے, شکار کرنا شروع کیے, مال بیچنا شروع کیے, دنیا کے کام کاج کرنا شروع کر دیے. اس بستی میں 3 قسم کے لوگ بن گئے. ایک لوگ وہ تھے جو اس دن نہ شکار کرتے نہ دنیا کا کام کرتے, عبادت میں رہتے, اللہ کی فرما برداری. مگر وہ برے کام کرنے والے حدود کو توڑنے والوں کو جا کے ٹوکتے نہیں تھے, روکتے نہیں تھے. دوسرا گروپ تھا جو برے کام کرتا تھا, علانیہ کرتا تھا, تجارت شکار وغیرہ. تیسرا گروپ وہ تھا جو خود بھی برائی سے بچتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا اور جو برے کام کرنے والوں کو جا کے ٹوکتا تھا, روکتا تھا. تو وہاں پر پہلے ایک عذاب آیا تو عذاب میں دونوں کو پکڑ لیا جاتا. کس کو؟ برے کام کرنے والوں کو, خاموش رہنے والوں کو. جو نیک کام بھی کرتے تھے مطلب نیکی پہ چلتے تھے میں برائی پہ ٹوکتے ان کو بھی پکڑ لیا. اس کے بعد بھی یہ لوگ درست نہیں ہوئے تو پھر اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ برے کام کرنے والوں کی صورتوں کو بدل کر بندر بنا دیا جاتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بعض نافرمانی کے کام ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شکلوں کو بدل سکتا ہے. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی, اے اللہ میری امت کی شکلوں کو بدلنے والے عذاب سے بچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا سن لی, اس لیے ہماری شکلیں نہیں بدل رہی ہیں. ورنہ ہمارے کیسے کیسے گناہ ہیں. اخبار میں پڑھتے جائیے, باپ بیٹی کے ساتھ مکالا کر رہا ہے, اپنے سگے بیٹیوں کو ماں گلا گھوٹ کے مار رہی ہے بدکاری کرنے کے لیے عاشق سے. آج ایسے ایسے برے کام ہیں کہ ہماری شکلیں بدل جائے تو کم ہے, مگر اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. چھوٹے موٹے عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے جگانے کے لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم جاگ سکیں, سمجھ سکیں. مگر اس سے نصیحت لینا, عبرت حاصل کرنا ضروری ہے. پھر وہ واقعہ یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو, لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے, ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے, اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم اور بیدار ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتا دیا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. سورہ بقرہ کا جو نام ہے گائے ہے, وہ گائے یہی لفظ ہے. پوری سورت کا نام گائے کیوں رکھا گیا؟ تو ایک مفسر قرآن نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک سورے میں اتنے مضامین ہیں کہ کسی ایک عنوان سے اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اشارے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک لفظ یا حرف کو اس سورے کا نام قرار دیا ہے. گائے نام کی صورت ہے. تو ایک عام لوگ سمجھیں گے اگر صورت کا نام پڑھیں گے ارے کیا بات ہے صاحب گائے کا نام ہے, اس میں سمجھ میں نہیں آئے گا. اصل بات یہ تھی گائے کے بچڑے کے معتقد ہو گئے تھے, اس کی عقیدت میں مبتلا ہو گئے تھے اور ایک خاص قسم کی گائے کی بھی پوجا کر رہے تھے. جیسا آج بھی مہاراشٹر کے اندر
بعض مسلمان جاہل مسلمان وہاں کے ماحول میں رہتے رہتے گائے کی عزت کرنے لگے، گائے کا گوشت نہیں کھاتے، اور وہ لوگ گائے کو ہندو لوگ ہاتھ لگا کے یوں کرتے جیسا مسلمان کسی چیز کو پاؤں پڑے ویسا کرتے، تو گائے کے پاؤں پڑتے، اس کا پیشاب کر رہی تو بعض برہمن جا کے بھاگ کے جا کے پیشاب لے کے چاٹتے، تو مسلمان بھی گائے کا گوشت نہیں کھاتے، اس کی عظمت ان کے دل میں آ گئی۔ مہاراشٹر میں ایسا ہو رہا، تو جس چیز کی دل میں عقیدت ہوتی ہے اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ عقیدہ پورے کے پورا خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے۔ کسی کی محبت ایسی نہ ہو جو اللہ کی ہے، کسی کی کرامت ایسی دل میں جو اللہ کی جیسی کرامت ہے، اور کسی کی قدرت کے ایسے قائل نہ ہو جیسے کہ اللہ کی قدرت ہے۔ جس کسی کے بارے میں ایسا کوئی پیدا ہو جائے اس کو توڑنا ضروری ہے۔ اس لیے یہاں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، قصہ بیان کیا گیا، اور انہوں نے تھپکا کے بعد میں آخرکار اس گائے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ، اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ رہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کی سختی کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کے دل، کہ تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھروں کی طرح سے، ورنہ پتھر تو ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے لرز کے گر پڑتے ہیں۔ پتھر تو بھیجا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز بھی بھیجا نہیں۔ اللہ نے ہر اپنے مخلوق سے بات کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے۔ تو دلوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کیا ہے، ایسے دل جو سخت ہو گئے ہیں، یہاں پر ذکر ہے ان کا۔ قرآن مجید میں قرآن کے بارے میں کہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتارے ہوتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو تم دیکھتے ہمارے خوف اور دہشت کے اللہ کے عظمت اور اس کلام کی وجہ سے پھٹا پڑتا اور گر جاتا۔ تو پتھر بھی خدا کے خوف سے لرزتے ہیں، بعض پھٹتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے، مگر انسان کا دل پتھروں سے زیادہ سخت ہے، اور ایسے دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں۔ کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دل کی سختی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، دل کی سختی اللہ تعالیٰ کی حلال حرام کی پابندی نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے ذکر کی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم دل کی سختی میں مبتلا نہ ہوں جیسے کہ یہودی مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کے ذکر کے لیے نرم کر دے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیق کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کی وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ دیکھیے اس میں جو بیان ہے، یہودی میں سے بعض لوگ مسلمانوں سے مل کر کہتے تھے کہ صاحب ہم بھی ایمان کرتے ہیں، اس میں بعد میں تنہائی میں جاتے تو اپنے لوگوں سے کیا بولتے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے اور بیوقوف ہو گئے تو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہیں، وہ تو خدا کے پاس حجت میں پیش کرتے۔ یہ فٹ آتی ہے اوباما کے اوپر۔ رمضان آتا ہے تو بڑے استقبال کے لیے مسلمانوں کی دعوت دے کے افطار پارٹی کرا کے اسلام بہت اچھا دین ہے، مجھے تقریر کرتا ہوں، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب مل جل کر امن کے لیے، انصاف کے لیے مل جل کے کام کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بلند ہستی تھے وہ تھے، لیکن پورے کام یہ کرتا ہے کہ اسلام کو مٹانے، مسلمانوں کو برباد کرنے کی پلاننگ پہ عمل کرنا۔ تو یہودیوں کی شروع دن سے یہ کوشش رہی ہے، بولنا ہے کرنا ہے، وہ اس کا بیان ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ یہ یہودی بولتے تھے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ ہم اللہ کے چہیتے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں،
اور اس کے چہیتے ہم اللہ کی اولاد میں سے نعوذ باللہ۔ اس لیے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، دوزخ کی آگ چند دن کے سوا ہم کو زیادہ چھو نہیں سکتی، چھوئیں گی بھی چند دن۔ آج یہی بگاڑ مسلمانوں میں، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، حبیب پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم دوزخ میں جا نہیں سکتے، گئے تو 2-4 دن نکل جاتے۔ جو بگاڑ میں وہ لوگ مبتلا تھے، اسی بگاڑ میں آج مسلمان بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایسے بگاڑ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کیا یہ فرمایا، جو برا گناہ کرے گا، گناہ اور برائی کے چکر میں مبتلا رہے گا تو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے۔ جو بھلائی کرے گا، نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جزا کر دے گا۔ اللہ کے پاس حسب نسب سے کسی کی نسبت سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، ایمان عمل صالح سے تبدیلی آنے والی ہے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد دے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑے رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر اس پارا ہوا ہے، ہمارے اور ایک ساتھی جناب نور العارفین صاحب ترجمہ سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو آدمی بدل بدل کر سنانے سے بورنگ بھی نہیں ہوتی اور پھر انشاءاللہ نیند بھی نہیں آئیں گی آپ کو۔ یاد کرو اسرائیل کے اولاد سے ہم نے پختہ عہد دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو ختم کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ محرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یہاں بنی اسرائیل کو جو نصیحت کی گئی تھی وہ کیا تھے احکام؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکینوں مسافروں کی مدد کرنا، سچ بات بولنا اور ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف جتھے بندی کر کے گھروں سے بے گھر نہیں کرنا۔ یہی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی ہے۔ گویا پیغمبروں کی تعلیم اصل میں ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت اور بندوں کا حق ادا کرنا۔ اس کی تفصیل میں جس ہر زمانے کے لحاظ سے تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دین کا جو تصور ہم لوگ جس کو مانتے ہیں اس میں انسانوں کی خدمت کا، ماں باپ کی خدمت کا، پڑوسیوں کے کام آنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تصور یہ ہے نماز پڑھنا، دعائیں پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، عمرے کو جانا، حج کو جانا، قربانی کرنا، 10 بکرے کاٹنا، مگر اصل میں جو ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، یہ ہم بھول چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بنیاد ہے دین کی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ تم لوگ کتاب کے ایک حصے کو ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو کہ قتل نہیں کرنا، بے گھر نہیں کرنا، یہ تم سے کہا گیا تھا، مگر تم قتل بھی کر رہے، ایک دوسرے کو بے گھر بھی کر رہے، لیکن بعض اوقات فدیہ دے کے ایک دوسرے کو چھڑا رہے تھے، تو ایک حکم پہ چلتے دوسرے حکم پہ نہیں چلتے۔ جو لوگ اللہ کے احکام میں سے بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے دنیا میں ذلیل ہوں گے، آخرت میں عذاب میں پکڑے گے۔ یہ پیرامیٹر ہے۔ دنیا میں کوئی قوم اللہ کی کتاب کو مان کے بھی ذلیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب میں سے کچھ حصے کو مان رہی، کچھ حصے کو انکار کر رہی، اور آخرت کا حساب تو آخرت میں معلوم ہونے والا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، 57 ملک ہیں مسلمانوں کی، قیمتی دولت پیٹرول کے مسلمانوں کے قبضے میں ہے، لیکن دنیا میں عزت سربلندی ان کو حاصل نہیں ہے۔ ان کے خود اپنے ملکوں میں شریعت نافذ نہیں کر سکتے۔ آج پاکستان جیسے ملک میں یہ قانون تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرا تو اس کی سزا موت ہے، تو شریعت کے مطابق آج دنیا بول رہی ہے، پوری دنیا، کہ کسی کو بھی کچھ بھی لکھنے کا، بولنے کا حق ہے، آزادی ہے، کسی کے خلاف بھی بول سکتا ہے، لہذا وہ قانون کو مٹاؤ۔ تو یہ بدنصیب حکمراں پاکستان کے وہ قانون کو بدلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔
تو اللہ کے بعض احکام کو مان رہے ہیں جو آسان ہے اور بعض احکام جو سخت ہیں اس سے دنیا مخالفت کر سکتی ہے، اس کو بدل رہے ہیں۔ ایسی قوم کا انجام دنیا میں ذلت ہے۔ اس ذلت سے نکلنا تو قرآن کو پورا ماننا، 30 پاروں کو ماننا، ہر آیت کو، ہر حکم کو ماننا، جتنا عمل کر سکتے عمل کرنا، نہیں کر سکتے تو اللہ سے معافی مانگنا، اس کو تبدیل کرنا، حالات میں نہیں چل سکتے بولنا، نہیں صاحب آج سود کے بغیر کوئی سے کاروبار ہو سکتے ہیں، یہ نہیں بولنا، سود حرام ہے، نہیں کرے گا وہ کاروبار۔ اگر نہیں ایسا مانیں گے، نہیں ہم بعض احکام کو مانیں گے، بعض کو چھوڑیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔ دنیا میں عزت چاہیے تو پورے قرآن کو ماننا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پیدل پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈر ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو ختم کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی انکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جس کو پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ نے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا آ رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ہی ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح سے کچھ ڈالا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو
पहले साफ तौर पर मुतनब्बिह कर दिया करते थे कि देखो हम महज एक आजमाइश हैं, तो कुफ्र में मुब्तला न हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज़ सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दी। जाहिर था कि इज़्न इलाही के बगैर वो इस जरिए से किसी को भी ज़रर ना पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज़ सीखते थे जो खुद उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं बल्कि नुकसानदेह थी। और उन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज़ का खरीदार बना इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी मता थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश उन्हें मालूम होता, अगर वो ईमान और तक़वा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ इसका जो बदला मिलता वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था। काश इन्हें खबर होती। इन आयत में बनी इसराइल के कुछ और बिगाड़ का, बीमारियों का अल्लाह ने जिक्र किया है। उसमें से एक बीमारी ये थी कि वो बनी इसराइल जादू टोनों के चक्कर में पड़ गए थे। दुनिया में तरक्की के लिए मशक्क़त की ज़िंदगी गुजारना, कशमकश करना, मेहनत करना और जिद्दोजहद के ज़रिए से नतीजा पाने के बजाय जादू टोने टोट के ज़रिए से कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते थे। उसमें भी बदतरीन आदत उनकी ये थी कि दूसरे की बीवी को अपने ऊपर आशिक कराने के लिए जादू सीखते थे। तो जो कौम जादू, तावीज़, गंडे उसके अंदर मुब्तला हो जाती है वो बनी इसराइल के नक्शे पर चलने वाली है। और उनके पास कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का नाम लेकर कुछ जादू टोने सिखाया करते थे। और अल्लाह ताला ने फरमाया जादू कुफ्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, जादू नहीं सिखाया। अलबत्ता उनकी बीमारी की आजमाइश के लिए, इनके बिगाड़ की आजमाइश के लिए अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजा और वो फरिश्ते आए, जादूगरी की दुकान चमकाते रहे। लोग आके उनसे जादूगरी सीखने के लिए आने लगे। तो उन्होंने कहा हम आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, तुम इस चीज़ के खरीदार मत बनो, अगर तुम ये सीखेंगे तो कुफ्र हो जाएगा, हम तो तुमको आजमानी इम्तिहान के लिए आए। फिर भी वही सीखते थे जो मियाँ बीवी में जुदाई डाल दे और इनके ऊपर उसकी औरत को अपने ऊपर आशिक करा दे। तो अल्लाह ताला ने उनकी मसलमत में ये बात बयान की है। मगर आज हम अपना ज़्यादा लेते हैं तो मालूम होता है किसी महल्ले में जितनी मस्जिदें हैं उससे बढ़ के आमिरों की दुकानें भी, जहाँ औरतों की जमघटे रहते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या है, सास बीवी के, सास के बहू के झगड़े। बहू जाके सास का मुंह बंद कराने के लिए तावीज़ ले रही है, गंडे पलीते ले रही है, और सास जाके बहू को जो है अपने शौहर के, उसको शौहर उसके ख्वाबों में उसके लिए ले रही है। कोई कारोबार अच्छा चल रहा है तो उसके कारोबार गिराने के लिए कोई कर रहा है, कोई कुछ इस तरह से। आज हम मुसलमान ये जादू टोनों के अंदर से पड़े हुए हैं कि अभी 4 दिन पहले एक साहब बताया कि एक होटल जो है नई खुली थी 2 साल पहले, नहीं चली, बेच दिए। तो मालूम ये हुआ वो नहीं चली थी तो होटल के सामने गड्ढा खोद के कुछ बंदरों को जिंदा गाड़े उसके अंदर, कोई जादूगर बुलाओ ताकि होटल चल लो, फिर भी नहीं चली हो। तो आज मुसलमान इतने बुरी हरकतों में मुब्तला हो गए हैं, जादू टोने टोटके, गंडे, तावीज़, ये तौहीद परस्ती है। और दीन को मानने वाला, इस्लाम को मानने वाला तौहीद परस्ती में मुब्तला नहीं होता। हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह के हाथ में समझता है। अल्लाह से मांगो, दुआ करो और अल्लाह ताला से अपनी इल्तिजा करो। अल्लाह ताला हर बेड़े को पार करने वाला है। इसके बजाय इस तरह की चीज़ों में पढ़ना बनी इसराइल की नकल करना है, अल्लाह से बचाना। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, राइना ना कहा करो बल्कि उनजुन्ना कहो और तवज्जो से बात को सुनो। ये काफिर तो अज़ाब अलीम के मुस्तहक़ हैं। ये लोग जिन्होंने दावत हक़ को कबूल करने से इनकार कर दिया है, ख़्वाह अहले किताब में से हो या मुशरिक हो, हरगिज़ ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो। मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं उसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं या कम अज़ कम वैसी ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि ज़मीन और आसमान की फरमारवाई अल्लाह ही के लिए है और इसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है? फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफ्र की रविश से बदल लिया वो राह रास्त से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफ्र की तरफ पलटाने जाएं, अगरचे हक उन पर जाहिर हो चुका है मगर अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए उनकी यह ख्वाहिश है। इसके जवाब में तुम अफो दरबदर से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज कर दे। मुतमईन रहो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। नमाज कायम करो और ज़कात दो, तुम अपनी आक़िबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे अल्लाह के हासिल में उसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नज़र में है। उनका कहना है कि कोई शख्स
شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. یہاں سے ایک توجہ سے سنیے، ہم بات آ رہی ہے، ہم پر فٹ ہوتی. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. اس میں جاوا نہیں ہے. یہودی لوگ عیسائی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کنڈم کرتے ہیں، انہوں حق پہ نہیں، انہوں حق پہ نہیں. آج سے ویسی بات مسلمان توحید کلمہ پڑھنے والے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. ہرے شملے والے بولیں گے فلاں صاحب فلاں، صوفی شملے والے حق پہ نہیں، صوفی والے بولے ہرے والے حق پہ نہیں، کوئی بولیں گے صدری والے حق پہ نہیں، کوئی ٹوپی والے حق پہ. اس طرح سے آج مسلمانوں میں کئی گروپ ہو گئے ہیں اور مسلک ہو گئے ہیں. ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسجدیں مسلک کی بنیاد پر الگ ہو رہی ہیں، ہر ایک دوسرے کو حق پہ نہیں ہے، ہم حق پہ سمجھ رہا. حالانکہ چند معاملات ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو اس میں کسی امام کی بات ماننے کی ضرورت نہیں رہتی. جس معاملے میں اللہ کے رسول کا کوئی عمل نہیں ہے اس میں جس امام کو بھی جس پر اعتماد ہو اس کی بات مان سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس علم نہیں رہتا. جو علم والے ان کی بات ماننا ہی پڑتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں اماموں کی بات کو زیادہ وزن دے کر اپنی مسلکیں جماعتوں مسلکوں کی بنیاد پر مسجدیں الگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں اور یہ گمراہ ہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. اس بگاڑ سے اس بیماری سے ہم کو بچنا ہے. جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تب ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کی در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے. وہ جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. مسجدوں میں روکنے والے ظالم ہیں. اس سے بابری مسجد میں روکنے والے بھی ظالم ہیں. آج مسجد اقصیٰ میں جانے سے روک رہا ہے اسرائیل. 40 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی اور 40 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ وہ قبلہ اول ہے، کئی پیغمبروں کا وہاں پر مدفن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے سے رک کر کے نماز پڑھی ہے. معراج کا سفر وہاں پر ایک پہلی منزل رہی ہے. آسمانوں کا سفر وہاں سے شروع ہوا ہے. ہمارے لیے مقدس مقام بھی ہے، مگر آج وہ نماز پڑھنے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے. کون روک رہا ہے؟ اسرائیل. اس کی تعداد کتنی ہے؟ مشکل سے پوری دنیا کے یہودیوں کو ملائیں گے تو 3 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، اور مسلمان ساری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ ہیں. اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود اپنے قبلہ اول کی حفاظت نہیں کر سکتے. جن کو اللہ نے ظالم کہا ان کو سزا نہیں دے سکتے. کتنے افسوس کی بات ہے. جبکہ دوسروں کو دیکھیے، آج ہندوستان کے بعض لوگ یہ عقیدے کو بنا لیے ہیں کہ بابری مسجد جہاں پر تھی وہاں پر رامچندر جی پیدا ہوئے تھے. زچہ خانہ، زچگی خانہ سمجھیے، ایک گندی جگہ جہاں پر کوئی زچگی ہوئی تو اچھی جگہ رہتی ہے، مگر اس جگہ کو وہ اپنے دل میں بٹھا لے. اس کو حاصل کرنے کے لیے پورے ملک میں مہم چلا کر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی مہم چلائے کہ بالآخر 3 لاکھ لوگ جا کر مسجد کو اٹھا دیے. لوگوں کو ان کے کسی پیدا ہوئے گرو کی جگہ، جھولے میں بیٹھے سے جگہ، فلاں جگہ یہ کام کرے سے جگہ، کہیں پیشاب کرے پیخانہ کرے، ہر جگہ ان کو محبوب ہے. اس کو عظمت اور مقدس اس کو مان کر اس کو حاصل کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے جس مسجد میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، پیغمبروں کی امامت کی ہے، اس مسجد کے لیے ہمارے دل میں کوئی جذبہ نہیں. آخر کیوں اتنی بے حسی ہمارے اندر آ رہی ہے؟ ہماری بے حسی سنگ دلی کی وجہ سے ہے. سنگ دلی
جتنے گناہ کرتے جاتا ہے آدمی دل میں دھبا پڑتے جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر دل سیاہ ہوتے جاتا ہے. ہمارے دل سخت اس لیے ہو گئے کہ گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں. اور اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے, اس کی مسجدوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. ابھی پچھلے 6 مہینے 3 مہینے پہلے ہمارے مسجدوں کے اندر خرید کے سورا کاٹ کے ڈالنے کا, کتے کاٹ کے ڈالنے کی مہم چلی تھی. یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے مقدس مقامات کو ذلیل کیا جائے. اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے, اس کے روکنے کی تیاری کی ضرورت ہے, کیونکہ مسجد ہمارے لیے ہمارے گھر سے زیادہ اہم چیز ہے. تو اللہ نے فرما دیا جو ظالم ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی, آخرت میں سزا ہے. ان کی دنیا کی رسوائی کا ہمارے ذریعے انتظام ہے, آخرت کی رسوائی اللہ تعالیٰ کرے گا. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. یہودی اور عیسائی ہم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگ جائیں. امریکہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا ہم سے جب تک کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق اسلام میں تبدیلی نہ کریں. اور وہ تبدیلی کے لیے کارروائی خود مسلمان کر رہے ہیں. تبدیلی کیا ہے؟ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب امریکہ برطانیہ والے مل کر ایسے علماء کو کھڑے کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جوڑا قرار دینا چاہتے ہیں. چنانچہ طاہر قادری صاحب کا نام آپ معلوم کر سکتے ہیں, ان کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے تعویلات کر کے اللہ احد اللہ الصمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا جوڑ دیا ہے کہ جو عیسائی چاہتے ہیں وہی ہمارے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو عیسائی یہودی جب تک ہم کے طریقے پہ چلیں گے ہم سے راضی نہیں ہوں گے. اس کی کوشش وہ شروع کر چکے ہیں. مسلمان ملکوں کے دستور کو بدلا رہے ہیں, قرآن کو بدلنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان سے کہہ دو کہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے, ہم اس پہ چلیں گے, ہم ہرگز تمہارے طریقے پہ چلنے والے نہیں ہیں. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا, نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا, نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کے شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے, تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع فرمان بنا, ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو, ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے, تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو, اس
اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے واقعات آ گئے، لیکن ہم پورے واقعات آگے خود قرآن میں آ رہے ہیں یا بیان نہیں کریں گے۔ ایک بات کی توجہ دلانا ہے، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس دین کی تعلیم دینے کا بڑا اہتمام کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین یعنی اسلام کو پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک تم مسلم رہنا۔ کس کو بولے؟ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بولے، اور اس کی تربیت بھی دی، قربان کے اللہ کے راستے میں کرنے کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پوترے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھا میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے بزرگوں کی، ابراہیم، اسماعیل وغیرہ کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم اسی کے فرما بردار۔ معلوم یہ ہوا ان بزرگوں کو اپنی اولاد کے دین پہ قائم رکھنے کی بڑی فکر تھی۔ آج افسوس کی بات یہ ہے ہم اپنے بچوں کے بارے میں دین کی کوئی فکر نہیں کرتے، ان کی دنیا بنانے کی اتنی فکر ہے، پیٹ میں بچہ ہے تو جا کے مشنری اسکول میں نام لکھا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ کے پاس پڑھانا چاہتے ہیں ہم ایڈوانس بکنگ مشنری اسکول میں۔ ایک بزرگ تقریر کرے پرسوں آ کے تمل ناڈو سے، بولے اپنے بچوں کو پیسے دے کے مشرک بنانے کے لیے کرسچنوں کے اسکولوں میں لے جا کے ڈال رہے ہیں آپ لوگ، ان کو دین سکھانے کا کوئی کام نہیں کر رہے، محض کیوں شریک کر رہے ہیں صاحب؟ سجاتا اسکول، گرامان اسکول، فرامان اسکول، اور آج کل جو گوتمی اسکول، ارے نماز پڑھنے نہیں دیتا، میں جمعے کے دن نہیں چھوڑتا، آپ اپنے بچوں کو بے دین بنانے پیسے دے کے بے دین بنا رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے پیسے خرچ کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ سب لوگ نکال کے دینی مدرسوں میں شریک کرائیے اور ان کو ٹوپیاں پہنا کے لمبے کرتے پہنا کر دنیا کے کوئی کام کرے خالی قرآن حفظ کرنے والا بنا دیجیے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم دلائیے۔ الحمدللہ حیدرآباد میں مسلمانوں کے بھی دینی ایسے اسکول کھل رہے انگلش میڈیم کے جو دین بھی سکھا رہے تھوڑا بہت اور دنیا بھی سکھا رہے۔ آپ ہندوؤں کے اسکولوں سے نکالیے صاحب، آج سارا پیسہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے پاس، کرسچنوں کے پاس چلے جا رہا ہے اور بچوں کے اندر کوئی دینداری نہیں آ رہی ہے، بلکہ دین سے بے دین ہوتے جا رہے ہیں اور بچیاں وہاں جا کے دوسروں کے ساتھ عاشقی کر کے مبتلا ہوتے جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے سامنے پیغمبروں کا اسوہ ہے اپنے بچوں کی دنیا سے زیادہ ان کی دین کی فکر ہونا چاہیے۔ بے شک دنیا کی فکر بھی کرنا، لیکن دین کی فکر اس سے زیادہ کرنا۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ بچے 5 گھنٹے جا کے بے دینی کے ماحول میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ دین سکھانے کے ایک معلم کو رکھیے تاکہ وہ دین سکھائے ان کو گھر میں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نبیوں کا نام کس منہ سے لیتے ہم کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے ہیں؟ اللہ ہم کو توفیق۔ جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو راہ ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کا رنگ سے مراد اللہ تعالیٰ کا کوئی رنگ روپ صورت ہے ایسا نہیں ہے،
اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہے اس کو اختیار کرنے کی بات کہی ہے۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے؟ جو وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ یہاں پر پہلا پارہ ختم ہو گیا، اب ایک ایک پارہ ہی پڑھیں گے اور تاخرات میں انشاءاللہ زیادہ پڑھیں گے، اس سے زیادہ جائیں گے تو پھر سہری بھی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی دور کر دیجیے، اے اللہ آپ کی ہدایت کے مطابق چھپ جانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائیے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دیجیے، جو مختلف دوسری پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اے اللہ برما کے مسلمان اس وقت پریشانی کی حالت میں ہیں، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ہماری مامائیں بہنیں ہیں ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے اور ان کی مدد اور حفاظت کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائیے، امت کے دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیجیے۔ اے اللہ فلسطین میں غزہ کے مسلمان اس وقت بے سہارا ہیں، ہر چیز کے محتاج بن گئے ہیں، ان کو پورے ان کی شہر کے اطراف سے فصیل اٹھا کر ان کو قید کر دیا گیا ہے، اے اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، ظالم اسرائیل کے زور کو توڑ دیجیے، اے اللہ آج ملک شام کے سنی مسلمان بہت پریشانی کا شکار ہیں، ظالم حکومت ان کا قتل عام کر رہی ہے، اے اللہ وہاں کے حق پرست مسلمانوں کی مدد فرمائیے، وہاں کے اقتدار پر جو باطل فرقہ ہے اس کو زوال سے دوچار کر دیجیے، اے اللہ افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرمائیے، وہاں کے مسلمان قبائل کی مدد فرمائیے، وہاں آپس کے اختلاف سے بچائیے، وہاں کے دشمن اسلام امریکہ اس کے حواریوں کو بھگا دیجیے، اے اللہ پاکستان کے اندر امن قائم کر دیجیے، آپس کی مسلکی تعصب جماعتی عصبیتوں کو وہاں پر ختم کر دیجیے، شیعہ سنی کا تنازعہ بھی مٹا دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کے اندر کلمے کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر ایک اور ایک ہونے کی توفیق ان کو عطا فرمائیے، اے اللہ یہاں پورے ملک کے اندر اسلام پسند جو لوگ قیدوں میں ہیں، اے اللہ ان کو اپنی قدرت سے قید سے نجات عطا فرمائیے، خاص طور پر یہاں عبدالقدیر جو بیمار ہو چکے ہیں 20 سال سے زیادہ جیل میں گزار چکے ہیں، مسلمانوں کے دشمن کو قتل کر کے جیل میں گئے، ان کو رہائی عطا فرمائیے، ان کے ساتھ اور دوسرے بے قصور لوگ ہیں اس میں مسجد کے قاری وہ بھی احمد آباد کی جیل میں ہیں، اے اللہ ان کو بھی رہائی عطا فرمائیے۔ کیا نام ہے قاری صاحب کا؟ یہاں کے قاری صاحب کے جیل میں شوکت اللہ غوری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے، ان کے ساتھ ایس آئی ایم کے انڈین مجاہدین کے کئی نوجوان ہیں جن کو جیل میں بالکل قید کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو رمضان کا صحیح تقاضا پورا کرنے والا بنا دیجیے، ہماری نماز و عبادتوں کو قبول فرمائیے، ہمارے گھروں میں خیر برکت نازل فرمائیے اور ہمارے اندر آپس کے اختلافات کو مٹا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔